نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینوں کی مہلت ہے، اگر وہ رجوع کر لیں، وہ لوٹ آئیں، بس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ الا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے۔ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی مدت معین نہ کرے۔ دوسری یہ کہ 4 مہینے کی مدت کی قید لگا لے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تیسری یہ کہ 4 ماہ سے زیادہ کی مدت کی قید لگائے کہ 10 ماہ، 1 سال، 5 ماہ، 4 ماہ سے زیادہ کی مدت جتنی بھی ہو۔ اور چوتھی یہ کہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے، یعنی 2 ماہ، 3 ماہ، 1 ہفتہ۔ تو پہلی 3 صورتوں میں، پہلی، دوسری اور تیسری جو صورتیں ہیں، ان کو شرع میں الا کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس آ جاتا ہے تو قسم کا کفارہ دے گا اور نکاح باقی رہے گا۔ لیکن اگر 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں اور قسم نہیں توڑی تو اس صورت میں اس کی عورت پر، اس کی بیوی پر طلاق قطعی پڑ جائے گی، یعنی وہ عورت اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ بغیر نکاح کے رجوع کرنا درست نہیں رہے گا۔ لیکن اگر پھر دونوں چاہیں رضامندی سے تو نکاح کر کے پھر میاں بیوی بن سکتے ہیں اور یہاں پر حلالہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا۔ جیسے کسی شخص نے کہا کہ میں 2 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر 2 ماہ سے پہلے چلا گیا تو قسم کا کفارہ اس پر واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے 2 ماہ کی قسم پوری کر لی اور 2 ماہ کے بعد اپنی بیوی کے پاس آیا تو اب اس کی قسم بھی پوری ہو گئی ہے اور اس کی بیوی بھی اس سے متعلقہ نہیں ہوئی۔ اور یہی مطلب ہے کہ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ عہد کر لیں گے تو وہ عورت متعلقہ ہو جائیں گی، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ۔ طلاق اور نکاح کے احکام پورے قرآن پاک میں بہت سی آیات میں آئے ہیں، لیکن یہاں پر جو چند آیات مذکور ہیں اس میں طلاق کے معاملے میں یہ آیات اہم ضابطوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں نکاح کی شرعی حیثیت کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ نکاح کی ایک حیثیت تو باہمی معاملے اور معاہدے کی سی ہے، جیسا کہ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اور دوسری حیثیت ایک سنت اور عبادت کی ہے۔ اس پر تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ نکاح عام معاملات اور معاہدات سے بالاتر ایک شرعی حیثیت عبادت اور سنت کی رکھتا ہے۔ اس لیے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے بالاجماع تمام امت کا اجماع ہے کہ ایسی کچھ شرائط ضروری ہیں جو عام معاملات میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1 یہ کہ ہر عورت اور ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں شریعت کا ایک مستقل قانون ہے جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 تمام معاملات اور معاہدات کے منعقد اور مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر گواہی کی ضرورت ہے۔ یعنی دوسرے معاملات میں گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو، لیکن نکاح میں ابتدا ہی سے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور گواہوں کا سامنے ہونا، نکاح کے وقت موجود ہونا، یہ شرط ہے۔ اگر 2 مرد عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں کوئی فریق کبھی اختلاف اور انکار بھی نہ کرے، اس وقت بھی وہ نکاح شرعاً باطل ہے، جب تک کہ گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول نہ ہو۔ اور سنت یہ ہے کہ نکاح اعلان عام کے ساتھ کیا جائے، اور اسی طرح کی بہت سی شرائط اور آداب ہیں جو معاملہ نکاح کے لیے ضروری ہیں یا مسنون ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سے حضرات ائمہ کے نزدیک تو نکاح میں معاملہ اور معاہدہ کی حیثیت سے زیادہ عبادت اور سنت کی حیثیت غالب ہے، اور قرآن کریم اور سنت کے شواہد بھی اس پر قائم ہیں۔ اب نکاح کی اجمالی حقیقت معلوم کرنے کے بعد طلاق کو سمجھیے۔ طلاق کا حاصل نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح شریعت اسلام نے نکاح کے معاملے اور معاہدے کو عبادت کی حیثیت دے کر عام معاملات اور معاہدات کی سطح سے بلند رکھا ہے اور بہت سی پابندیاں اس پر لگائی ہیں، اسی طرح اس معاملہ کا ختم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد نہیں رکھا کہ جب چاہا جس طرح چاہے اس معاملہ کو ختم کر دے
اور دوسرے سے معاملہ کر لے، بلکہ اس کے لیے خاص حکیمانہ قانون بنایا ہے، جس کا بیان آگے آیات میں آ رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اصل رخ تو یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ جو ہے وہ تمام عمر کے لیے ہو، اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی بھی نوبت نہ آئے، کیونکہ اس معاملہ کے ختم کرنے کا اثر صرف فریقین پر نہیں پڑتا، بلکہ اولاد اور نسل کی تباہی اور بربادی، اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں تک فساد بڑھ جاتا ہے اور پورا معاشرہ اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو اسباب اور وجوہ اس معاملہ کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات نے ان تمام اسباب کو راہ سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے، اور زوجین کے معاملے میں ہر حال میں، ہر معاملے میں جو ہدایتیں قرآن و سنت میں مذکور ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ اور ناموافقت کی صورت میں سب سے پہلے سمجھنا، سمجھانا، پھر ڈانٹ ڈپٹ کی ہدایتیں دی گئی۔ اگر بات بڑھ جائے، اس سے بھی کام نہ چلے، تو خاندان ہی کے چند افراد کو، یعنی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاندان ہی کے چند افراد کو حکم اور ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آیت حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، یہ آگے آیت آئے گی کہ خاندان ہی کے افراد کو ایک حاکم اس عورت کے، اس مرد کے خاندان میں سے ہو جائے، اور ایک حاکم اس عورت کے خاندان میں سے ہو جائے۔ تو یہ خاندان ہی کے افراد کو حکم بنانے کا، ثالث بنانے کا ارشاد کس قدر حکیمانہ ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گیا تو بات بڑھ جائے گی اور دلوں میں بغض پیدا ہو جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اصلاح کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور نکاح کے جو تعلق کے ثمرات ہوتے ہیں، اس کی بجائے طرفین کا آپس میں ایک ساتھ رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ازواجی تعلقہ ختم کر دینا ہی دونوں فریقوں کی راحت اور سلامتی کی راہ ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے بعض دوسرے مذاہب کی طرح یہ نہیں کیا کہ رشتہ ازواج ہر حال میں ناقابل فسخ ہی رہے، بلکہ طلاق اور فسخ نکاح کا قانون بنایا۔ طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، جس میں عادتاً فکر و تدبر اور غور و فکر کی صلاحیت عورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کے ہاتھ میں آزاد اختیار نہیں دیا تاکہ وقتی اثرات سے مغلوب ہونا، جو کہ عورت میں زیادہ ہے، طلاق کا سبب نہ بنے۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے بالکل محروم نہیں رکھا گیا کہ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کو یہ حق دیا گیا کہ جو شرعی حاکم ہے، اس کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کرے اور شکایات کا ثبوت دے کر نکاح ختم کروا سکتی ہے یا طلاق حاصل کر لے۔ اور پھر مرد کو آزادانہ طلاق کا اختیار تو دے دیا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بات کر دی ہے کہ اس اختیار کا استعمال کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی مبغوض اور مکروہ ہے، صرف مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ پھر دوسری پابندی یہ لگائی کہ غصے کی حالت میں، وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ تیسری پابندی یہ لگائی کہ نکاح کا معاہدہ جو توڑنا اور فسخ کرنے کا وہ طریقہ نہیں رکھا جو کہ عام معاملات میں ہوتا ہے، بلکہ جیسے عام معاملات میں ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ چیز میں نہیں خرید رہا، اب دوسرے آدمی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو بیچ لے یا اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے خرید لے، دونوں کے پاس ہی اختیار ہے۔ لیکن نکاح اور طلاق کے معاملہ میں ایسا نہیں ہے۔ معاملہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو اس کے 3 درجے یعنی 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے گئے، اس کے بعد عدت کی پابندی لگائی گئی کہ عدت پوری ہونے تک معاملہ نکاح کے بہت سے اثرات باقی رہیں گے، عورت کو دوسرا نکاح حلال نہیں ہوگا، اور مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں رہیں گی جیسے نان و نفقہ وغیرہ۔ چوتھی پابندی یہ لگائی کہ اگر صاف اور صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دے دی گئی تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ رشتہ ازواج عدت پوری ہونے تک قائم ہے۔ عدت کے دوران اگر یہ آدمی اپنی بیوی سے رجوع کر لے تو سابقہ نکاح ہی کافی ہوگا، وہی بحال ہو جائے گا۔ لیکن یہ رجوع کرنے کا اختیار صرف 1 یا 2 طلاق تک محدود کر دیا گیا تاکہ کوئی ظالم شوہر ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے اور پھر رجوع کر کے اپنی قید میں رکھتا رہے۔ اور اگر کسی نے تیسری بھی طلاق دے دی تو اب اس کو رجوع کرنے کا اختیار بھی نہیں رہا، بلکہ اگر دونوں راضی ہو کر آپس میں دوبارہ نکاح بھی کرنا چاہیں گے تو بغیر ایک مخصوص صورت کے جس کا آگے ذکر آتا ہے، دوبارہ نکاح بھی آپس میں کبھی حلال نہیں ہوگا۔ یہاں پر الطلاق والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، عدت کی مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ 3 حیض ہیں،
ان کے لیے عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے رحموں میں جو بھی ہے، چاہے وہ حیض ہے یا حمل ہے، اس کو نہ چھپائیں اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہیں۔ اور طلاق کی عدت کے دوران اس کا خامن زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو روک لے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر وہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، اگرچہ ایسا کرنے سے رجوع ثابت ہو جائے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے ذمہ داریاں ہیں ان پر۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد تو اپنی قوت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فوقیت کی بنا پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر ہی لیتا ہے۔ فکر عورتوں کے حقوق کی ہونی چاہیے کہ وہ عادتاً اپنے حقوق زبردستی وصول نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اشارہ اس میں بھی ہے کہ مردوں کو عورت کے حقوق ادا کرنے میں مسابقت کرنی یعنی پہل کرنی چاہیے۔ اور یہاں جو لفظ مثل ہے، اب اس میں دونوں کے حقوق کی مثلیت اور مساوات کا ارشاد ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جس طرح مرد کام کرے اسی طرح عورت کرے، یا جس طرح عورت کرے اسی طرح مرد کرے، بلکہ اس میں ہر ایک کے فرائض اور حقوق کی تقسیم علیحدہ علیحدہ ہے، اور بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کی حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ دونوں پر یکساں طور پر واجب ہے، اس میں کوتاہی اور کمی کرنا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بجائے اپنے فرائض کو مد نظر رکھیں کہ مجھ پر کیا فرض ہے۔ اگر مرد اپنے فرائض پر غور کرے گا اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور عورت اپنے فرائض پر دھیان دے گی اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے گی، تو کیونکہ مرد کے فرائض عورت کے حقوق اور عورت کے فرائض مرد کے حقوق ہیں، تو دونوں کے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے دونوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا ہوتے رہیں گے اور کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں، اور دونوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے پر اللہ ان سے باز پرس کریں گے، یعنی ان کی پکڑ کریں گے۔ یہاں پر آیت میں ہے الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 مرتبہ ہی ہے، اور دونوں مرتبہ کی طلاقوں میں یہ لچک رکھ دی گئی ہے کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوتا، بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار ہے کہ رجوع کر کے اپنی بیوی کو نکاح میں روک لے، یا رجوع نہ کرے، عدت پوری ہونے دے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عورت کا تعلق اس سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور اسی مضمون کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق روک لے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے نیکی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، کہ اب اگر یہ دوبارہ رجوع کرنا بھی چاہے گا تو یہ نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ اب یہاں پر تیسری طلاق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ الطلاق مرتان کے طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو 2 روپے ایک ساتھ دے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے 2 روپے 2 مرتبہ میں دیے، بلکہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ طلاق کو ایک ساتھ دینا ناپسندیدہ ہے۔ ایک مرتبہ